بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی جو ہیں ان کو چیف صاحب کے اوپر کافی غصہ ہے، اور وہ غصے میں جیسے بولتے ہیں ویسے بول رہے ہیں۔ یہ تفصیلات میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ صبح کے ولاگ میں نے یہ گزارش کی تھی آپ سے کہ جو الیکشن ہیں جن کے بارے میں بہت زیادہ خدشات ہیں لوگوں کو کہ الیکشن نہیں ہوں گے اور الیکشن اب اس ملک میں کبھی نہیں ہوگا، اور اتنے پتہ نہیں کیڑا کو نظام آنے لگا، کبھی کوئی کہتا ہے بنگلہ دیش ماڈل، کبھی کوئی کہے گا جناب آپ کو چین کا ماڈل، کبھی کوئی کہے گا جناب آپ کو یہاں پر سعودیہ کا ماڈل، کبھی کہے گا جناب یہ جو ہے نا جنرل صاحب، یہ جو اس وقت ظاہر ہے آرمی چیف ہیں ہمارے، ان کے اندر جو ہے وہ جنرل ضیاء ایوب اور یہ جو ہے اپنا پرویز مشرف، اور یہ سارا کچھ ان کی پرسنالٹی جو ہے یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے اور ان سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ اس طرح کی باتیں آپ کو لوگ سنائیں گے اور آپ سن رہے ہیں، مسلسل سن رہے ہیں۔ یہ خاک سر البتہ آپ سے یہ کہتا آ رہا ہے مسلسل کہ حضور الیکشن اس سال ممکن شاید نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ الیکشن ہوگا، اور جو 90 دن اور 120 دن کو مکس کر کے جو 180 دن بن جاتے ہیں تقریباً، ٹھیک ہے، اس دنوں کے اندر جو ہے نا یہ الیکشن جو ہے 6 ماہ کے اندر ہوگا، اور وہ ایک آئینی مدت کنسیڈر ہوگی۔ 254 جو ہے آرٹیکل آئین کا، اس کے تحت اگر آپ چیزوں کو دیکھیں گے تو باتیں بالکل کلیئر نظر آئیں گی۔ باقی لوگ آپ کو کنفیوز کریں گے اور آپ کنفیوز ہو رہے ہوں گے، یقینی طور پہ ہو رہے ہوں گے، کیونکہ مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ بیٹھ کر یہی چورن بیچتا ہے ساری دیہڑی۔ میں ان چینلز کے نام نہیں لوں گا، انہوں نے بھی یار اپنی روٹی روزی کمانی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اب میں نے تو ایک ولاگ کرنا ہے یا 2 کرنے یا 3 کرنے ہیں، انہوں نے تو 24 گھنٹے مسلسل چلانا ہے۔ وہ ہوں کوئی نہ کوئی کہانی جھوٹ سچ کھڑیں گے تانوں چلان گے نا، کیا دکھائیں گے وہ آپ کو؟ کوئی چیزیں کریٹ کریں گے، کوئی نویں تو نواں اینگل کھڈن گے تو آپ کو بتائیں گے، لیکن وہ کبھی بھی آپ کو وہ باتیں نہیں بتائیں گے جو پاکستان کے عوام کے حق میں بھی ہوں اور مافیاز کے خلاف ہوں۔ یعنی مافیاز جو اس ملک کے اوپر مسلط ہیں ان کے خلاف باتیں جاری ہوں، سر وہ باتیں آپ کو نہیں پتہ چلنے دیں گے۔ مثال کے طور پہ چلے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، بات تھوڑی سی ڈیویٹ ہو گئی، میں اصل مدعے کی طرف آؤں گا، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتانے کے لیے کہ میڈیا کیسے کام کرتا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ٹیلی فون سروسز ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارے سب کے ہاتھ میں موبائل ہوتے ہیں، اور موبائل جو ہیں ان کے اندر ایک نیٹ ورک چل رہا ہے۔ اس نیٹ ورک کا حالت یہ ہے کہ آپ مطلب میں جو نیٹ ورک استعمال کرتا ہوں، وارد میں استعمال کرتا ہوں، اور وارد کا حالت یہ ہے کہ سر آپ کمرے کے اندر آئیے تو وارد پائن پتہ نہیں کتنے وارد ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، سگنل نہیں آتے اس کے۔ پھر یہ جو جائز ہے اے نجائز ہویا پیا ہے، جو ٹیلینور ہے وہ پتہ نہیں کتنے ٹلی کھٹکاندہ ہے۔ میں مطلب ان سب کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مختلف ایریاز انہوں نے تقسیم کیے ہوئے جہاں پر یہ سروسز دیتے ہیں اور جہاں پر سروسز نہیں دیتے۔ یعنی انہوں نے جس طرح ڈان نہیں ہوتے مختلف علاقوں کے کہ اے میرا علاقہ اے تیرا علاقہ، انہوں نے علاقے ونڈے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جناب یہ یعنی شور کوٹ چنیوڑ چہنگلے پاسے تانوں جڑا نا وہ زوم کی سروس ملے گی یا ٹیلینور کی ملے گی، دوسرے پاسے آپ کو دوسروں کی سروس ملے گی۔ یہ اس طرح کر کے انہوں نے پاکستان کے لوگوں کو لوٹنا شروع کیا ہوا ہے۔ لوٹنے کا لفظ میں صرف اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ پیسے تو پورے لے رہے ہیں نا اپنے، تو سروس نہیں دے رہے، تو لوٹنا ہی ہوا۔ اچھا، اب اس کے اوپر کبھی آپ کو حامد میر بولتا نظر نہیں آئے گا، نہ ہی کبھی آپ کو طلعت حسین بولتا نظر آئے گا، نہ ہی کبھی آپ کو جو ہے وہ آسمہ شیرازی بولتی نظر آئے گی۔ اچھا، یہ نہیں کہ انہیں پتہ نہیں ہے، وہ اپنے اپنے ولاگ میں بات کرتے ہوں گے، ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے نہیں کر سکتے، کیونکہ سیٹھ جو ہے نا وہ کہتا ہے بھائی مینوں اشتہار آندا ہے تو کی کری جانا، ایسے نہیں بولنا، وہ بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں حالت یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب، ویسے تو انہوں کا بھی نہیں سی بنتا گل کرنا، لیکن خواجہ آصف صاحب جو چند روز پہلے تک فیڈرل منسٹر تھے، اور وہ سیالکوٹی بزرگ جو ہیں، بلکہ ویسے تو نوجوان آدمی ہیں ماشاءاللہ، وہ جو سیالکوٹی بزرگ ہیں وہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ جناب یہ دیکھو یہ کیڑی گلاں چلائی جا رہے ہیں میڈیا، تے ایتھے نیٹ ورک دا جڑا ہویا دا ہے اس دے بارے کوئی گل ہی نہیں کر رہے۔ تو اس کے اوپر حامد میر صاحب نے یہ کمنٹ کیا کہ آپ کو میڈیا سے شکوے شروع ہو گئے ہیں، تو حضور آپ چند دن پہلے تک حکمران تھے۔ یعنی حامد میر نے ان کو پورا تنقید کا نشانہ بنایا اور انہوں نے گٹیوں لے لیا، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے
جو ٹیلی فون نیٹ ورکس تھے ان کی منوپلی کے خلاف بات کی تھی. حالانکہ خاجہ صاحب تسی آپ وزیر رہے ہوتے اس لیے بھاندے نہیں سن نہیں لتا, کچھ کرنا سی نا, نہیں یہ گلاں نہ کرو سارے نال. مگر میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو مسائل کا حل نہیں بتاتے. اب میں یہ آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے پاس الیکشنز کے علاوہ چارہ کوئی نہیں پائے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ آگے پیچھے جا نہیں سکتے, اور وہی ایک واحد راستہ ہے جس کے ذریعے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. کسی کے جو ہے نا میرا خیال ہے کہ دماغ جی اتنی بجی ہوئی کہ وہ جناب خام خواہ آئینی معاملات میں چلتے چلتے غیر آئینی ٹرن لے اور اس کے بعد ساری زندگی کے لیے تانے برداشت کرے. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی حرکت کرے گا. تو میں نے صبح کے ولاگ میں یہ کہا تھا کہ جو الیکشن کی ڈیٹ ہے وہ پائے نیڑے نیڑے آ سکتی ہے. آج ہوا یہ ہے کہ جو الیکشن کمشنر ہے اس نے میٹنگ بلائی ہے اور جی ڈی اے والوں کے ساتھ میٹنگ کے بعد ان کا جناب نیڑے لے کے تاریخ اے ہلکا بندیاں دی 14 دسمبر سے 30 نومبر پہ آ گئی. ابھی یہ مزید نزدیک آئے گی سر, آپ یہ دیکھیے گا. اور میری اطلاعات یہی ہیں ابھی تک کہ نیکسٹ ویک میں الیکشن کی باقاعدہ ڈیٹ آ سکتی ہے. اچھا پھر اس کے اوپر ظاہر ہے کہ عدالت چلا جائے گا, جس لیے عدالت چلا جائے گا اتنے پھر کھینچا نہیں ہوئے گی, ڈیٹ ہو سکتا ہور نیڑے آ جائے. تو چیزیں جو ہیں کسی نہ کسی صورت ایڈجسٹ ہو جائیں گی, میں ایکچولی یہ کہنا چاہ رہا ہوں. تو نا امیدی کی اور مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے. باقی میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں, تو کچیاں گولیاں تو بھائیوں نے کدی نہیں کھیڑی ہیں نا. وہ اگر کہہ رہا ہے کہ میں نے اکتوبر میں واپس آنا ہے تو ان کچھ نظر آ رہے ہیں تو واپس آ رہے ہیں, ورنہ وہ جو میں کہتا ہوں کہ برف دے گولے دے وچ انہوں نے آنا کوئی نہیں. آپ ٹھیک ہے, نہ ہی اس نے یہاں پر کوئی زکوٰۃ صدقات کے لیے آنا ہے, کٹھے کرنے. یہ طاہر القادری کا کام ہوتا ہے نا, وہ آتا ہے ہر باری کٹھے کٹھے کر گئے تھے پھر نہ جاتا. تو اس طرح کام بھی میاں صاحب نہیں کرتے. عمران خان بھی اس طرح کام کرتے تھے, وہ آج کل اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ چیزیں اس سمت میں جا رہی ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ چیزیں آئین کے اندر رہ کر ہی چلیں گی. ابھی تک کے ذرائع بھی یہی باتیں کر رہے ہیں. ٹی وی چینل آپ کو اس حوالے سے ڈنگ ڈونگ کھیلتے, پنگ پونگ کھیلتے, ہاکی کھیلتے آپ کو دکھائی دیں گے. ٹی وی پروگرام چلانے ہوتے ہیں, چیزوں کی ریٹنگ لینی ہوتی ہے. پائن بڑیاں بڑیاں تنخواہیں نے, جو معروف چہرے آپ دیکھتے ہیں جتنے پیسے وہ تنخواہوں میں لیتے ہیں, آپ اتنے پیسوں کا عام آدمی خواب بھی نہیں دیکھتا سر. تو لہٰذا چیزوں کو اس طرح دیکھنے کی ضرورت ہے. میں صرف آپ کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں, میں نے انہوں نے پہلے اندر دکھ کوئی نہیں جائے گا. میں تو صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کر سکے کہ میڈیا کس طرح سے ورک کر رہا ہے. عمران احمد خان جو ہیں وہ پاکستان کے ایک ایسے لاڈلے ہیں جن کے بارے میں مدت پہلے شاید کسی شاعر نے لکھا تھا کہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند. تو عمران احمد خان نیز صاحب جو ہے نا وہ ان کو لاڈ دیا ریاست. اگر وہ اتزال وسن کی شاید ایک نظم تھی کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی, اگر ریاست کسی لیے ماں جیسی نکلی ہے نا وہ صرف عمران خان نے پائیں, باقی نہیں کسی لیے نکلی. باقی تو رول ماریا پڑ کے. اب ہوا ہے ذرا پیو نے تھوڑی جی گھوری پائی ہے تو انہوں تھوڑا جہا رائے پان کی کوشش کی کہ کاکا انسان بن, ٹھیک ہے. پھر بھی اندر سر جو بیڈ ملا ہوا ہے, اندر سر جو ٹی وی ملا ہوا ہے, اندر جو ایکسرسائز کی سہولتیں ملی ہوئی ہیں, اندر جو ککڑ مل رہے ہیں کھان نو, اندر جو وہ باقاعدہ طور پر وہاں پہ کیا کہتے ہیں یعنی دیسی مرغ, دیسی گھی, دیسی بکرا, او دے پاوے تے او دے مغز, تو یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں کھانے کو. تو یہ ریاست کے خرچے پہ مل رہی ہیں. عمران خان 1 روپیہ اپنی جیب سے خرچ نہیں کر رہا. اب مجھے یہ جو بات اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں, میں اس میں اپنا تبصرہ بھی شامل کروں گا یقینی طور پہ, لیکن جس شخصیت سے میں نے یہ بات سنی ہے میں اس کے بارے میں ضرور آپ کو آگاہی دے دوں. ان کا نام عمر چیمہ ہے, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, ایک بہت اچھے اور اتھینٹک جرنلسٹ ہیں. ان کے ساتھ اعزاز سید صاحب بھی ہوتے ہیں, اپنا ولاگ کرتے ہیں وہ ٹاک شاک کے نام سے. وہاں پر میں نے یہ جو ہے بات ان سے سنی ہے کہ عمران احمد خان نیز صاحب جو ہے نا آج کل اندر یعنی جیل کے اندر وہ بڑا اپنے آپ کو یوں شو کر رہے ہیں کہ جناب میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں, میں بالکل جو ہے نا یعنی میں نے کوئی پرابلم نہیں گیا تھے. اچھا آج سے چند روز پہلے میرے ایک دوست جن کا ایک کزن اس جیل کے اندر بطور ملازم موجود ہے, یعنی جیل پولیس کا حصہ ہو, وہ بتا رہا تھا کہ جناب عمران خان تو کہتا ہے میں بالکل فٹ ہے, میں نے پرابلم ہی کوئی نہیں. لیکن ان کی بیگم صاحبہ ریٹن یہ درخواست دے چکی ہیں کہ عمران خان 70 سال کا بابا ہے, وہ مسلز کمزور ہو گیا ہے, اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ زندگی خطرے چ, یہ انہوں نے ریٹن دیا ہوا ہے,
ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے کہ عمران خان کو وہ مل کے آئی ہے, جو گل کرے گی آپ اس پر بلیو کریں گے. آپ کے پاس تو کوئی سورس نہیں, ساڈے کول تو کوئی وہ جادو کا وہ نہیں ہے چراغ اسی رگڑیا اللہ دین اللہ دے جناب موکل آیا, موکل نے جا کے چیک کر کے سم دستا. ہمارے پاس تو نہیں, وہ خود ہی گئی ہیں چیک کر کے آئی, انہوں نے بتا دیے. اس کے بعد ان کی بہنیں ہیں وہ گئی اندر, 2 دفعہ ملی ہیں. کل بھی ان کی ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا جی عمران خان بالکل فٹ فٹا. انہوں نے کہا میں SCOON.com آئی ایم فائن, کوئی ایشو نہیں, میں ایڈجسٹ ہو گئی جیل کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہاں پر کنفیوژن پیدا ہو جائے. اب 2 انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ جو ہیں وہ یہ خبر لے کے آئے ہیں, اور عمر چیمہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اندر SCOON.com میں ٹی وی ان کو ملا ہوا ہے, ٹی وی کے اوپر وہ پی ٹی وی دیکھتے ہیں, اور پی ٹی وی ان کو پسند نہیں آتا. ظاہر ہے پی ٹی وی عمران خان کو کیوں پسند آ سکتا ہے. اور یہ بھی میں آپ سے گزارش کروں کہ عمران خان صاحب نے اندر مذہبی کتابیں پڑھی ہیں. ابن خلدون کا مقدمہ انہوں نے اسلامی ہسٹری پر مبنی یہ ایک پوری کی پوری ہسٹری ہے, یہ وہ انہوں نے پڑھی ہے. پتہ نہیں کیویں ایڈی چھتی پڑھ لی, تو بہت ساری جلدیں ہیں نے, پتہ نہیں کیویں پڑھ لی سے, مجھے نہیں لگتا انہوں نے پڑھی ہوگی. ایویں نا بعض لوگ ہوتے ہیں جو شو مارنے کے لیے نا بہت ساری کتابیں رکھ چھڑن گے اپنے ریکس دے وچ نا, کہ اسی بہت پڑھیاں نے. لیکن انسان جب بات کرتا ہے نا, یا اس کی چال ڈھال سے یا اس کے اٹھنے بیٹھنے سے ملنے ملانے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بھائی کنا کو پڑھیا ہے. جو پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے جس میں باقاعدہ علم ہوتا ہے نا سر, وہ اس کی گفتگو میں ڈیپتھ ہوتی ہے, میرا اپنا یہ خیال ہے. اور جڑا بھائن ایویں ہوندا نا اتوں تو نیری شوشا, وہ سر بس رولا ہی ہوندا ہے, وہ خالی بھانڈا جویں کھڑکدا نا وہ اوویں کھڑکدا رہندا ہے. تو عمران خان جویں بولدا ہے اس میں کوئی وزڈم والی بات تو لگتی نہیں ہے. بہرحال اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کتابیں وہاں پہ رکھی ہوئی ہیں تو پڑھیاں بھی ہونگیاں, ایویں یہ گمان ہی ہے. اور اب وہ پولیٹیکل ہسٹری جو ہے پاکستان کی وہ پڑھنا چاہتے ہیں, اور انہوں نے کہا جی پولیٹیکل کتاباں لے کے آؤ میرے لیے, تو وہ انہوں نے منگائیاں نے. لیکن اس میں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو نا بہت دکھ ہے, جو کیا کہتے ہیں دکھ کا لفظ جو ہے نا میں بڑے احتیاط کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں. اصل میں تو وہ ایک غصہ ہے, اور لاہوری انداز میں غصہ بھی نکالتے ہیں. اچھا اب یہ جب کوئی لاہوری انداز میں غصہ نکالا جاتا ہے نا, تو وہ سٹارٹ ہی پائن جڑا نا وہ مطلب اینج ہوتا ہے. اب آپ سمجھ جائیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, مطلب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, میں وہ ظاہر باتیں نہیں کر سکتا کیمرے کے اوپر. جس انداز میں پنجاب کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنا غصہ نکالتے ہیں, ٹھیک ہے, تو خان صاحب کو وہ والا غصہ ہے. بتایا جاتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, ان کی یہ امید تھی کہ جناب بڑے چیف صاحب جو ہیں یعنی چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ جناب مجھے فوری طور پہ کوئی ریلیف دیں گے. اور لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے ریلیف نہیں دیا. انہوں نے کہا جی تھلے چکے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کو ایک درخواست لگی ہوئی ہے, تو وہ وہاں سے پہلے معاملہ کسی انے بننے ہوئے گا تو پھر ہم دیکھیں گے. تو ریلیف ان کو نہیں دیا انہوں نے فوری طور پہ. اچھا ریلیف ظاہر اسلام آباد ہائی کورٹ نے دے دیا, اگلے کیس پائن پڑے گئے ہیں, اس کیس میں ریلیف مل جائے گا تو اس اگلے کیس ہی پڑے جائیں گے. عمران خان صاحب کا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کا باہر آنا اب ایک معجزہ ہی ہوگا, ٹھیک ہے, ابھی تک تو جو دکھائی دے رہا ہے. اچھا اب خان صاحب جو ہیں ان کو اس بات کا غصہ ہے. غصہ اس لیے بھی ان کو ہے, میں جو اب اپنی بات کرنے لگا ہوں جو میرا خیال ہے, کیونکہ 9 مئی کو وہ گرفتار ہوئے تھے اور از خود نوٹس لیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان نے. ایک کال اس دوران آئی تھی, اور وہ کال جو تھی وہ مسرت جمشید چیمہ کے ساتھ عمران خان کی تھی, اور وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ بڑے چیف نہ گل کرو, اے چھوٹے والا تو فارغ ہے, یہ تو ان کا آدمی ہے. وہ جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں نا, ان کے بارے میں انہوں نے یہ کہا تھا. تو پھر بڑے چیف سے رابطہ کیا گیا, بڑے چیف نے نوٹس لے لیا, بڑے چیف نے نوٹس لے کے بلایا, گڈ ٹو سی یو کیا, کیا جناب ایس ریسٹ ہاؤس جو اتنے جا کے رہو راتی جناب تسی مانگ بتہ کھیڈو, جڑا نا وہ کیا کہتے ہیں بھابی ٹھلا بھی ایک گیم ہوتی تھی, ٹھیک ہے, وہ کھیڈو تے جناب اتنے تسی باقاعدہ جڑا نا رنگ کھیڈو, اور پاوے تسی اتنے مانگ بتہ کھیڈتے رہو, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ سوئیں, صبح اٹھیں, تیار شیار ہوں, کو 12-1 بجے ہائی کورٹ جاؤ تو ضمانت لگو. اس طرح کی باتیں آپ کو یاد ہوگا چیف صاحب نے کی تھیں, اور مطلب وش یو گڈ لک بھی کہا تھا. تو یہ ایکسپیکٹیشنز تھی عمران خان کی کہ چیف صاحب مجھے بلائیں گے اور پھر گڈ ٹو سی یو کریں گے, اور اس طرح میں جاؤں گا کالیاں نکلا کے سنجے دت کی طرح, اور پھر میں جناب بالکل ارتگل بن کے نکلاں گا کوڑے سے,
مطلب تلوار آتی تو جناب بس پھر میں لگا ہی آواں گا ہیں، یہ ان کا خیال تھا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب جب آپ کی امید ٹوٹتی ہے نا سر، بڑی تکلیف ہوتی، اور جب اس تکلیف کا پھر اظہار کیا جاتا ہے نا، تو پھر جویں پنجاب دے وسن والے اور لاہوریے خاص طور پہ جس طرح سے کرتے، عمران خان لاہوریے ہی ہے نا، ساری زندگی لاہور میں گزاری، وہ وڈے جا کے جے مطلب میاں والی وسے سن تے وکری گل ہے، عمران تے لاہور چ رہا نا ساری زندگی، وہ تو میاں والی کبھی کبھی گیا آیا، بس ساری زندگی لاہور میں گزار دی انہوں نے۔ تو وہ خان صاحب نے جس طرح پھر غصہ نکالا نا سر، اب اس کو آپ سمجھ جائیں کس طریقے سے نکالا ہوگا، تو وہ ہے خان صاحب کو، اور ان کو اب امید کم ہے بڑے چیف صاحب سے کہ وہ کوئی ان کے لیے کچھ کریں گے۔ ویسے بھی بڑے چیف صاحب نے کی کرنا ہے سر، ہے کوئی اور آج 1 ستمبر ہو گئی، 10-15 دن رہ گئے، 15 کے دن رہ گئے سر، 2 ہفتے دی مار ہے، پچھوں 4 چھٹیاں ویسے کٹ دے ہفتہ تو آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، تے گل پیچھے کی رہ گئی، 10 دن ہی رہ گئے سارے ٹوٹل، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اب ان دنوں میں کیا کرنا آپ نے، یہ تو پھر آخری دورے شروع ہوتے ہیں نا، کدی اس بار خطاب کدی اس بار خطاب، تو اس طرح کا سین ہوگا۔ تو حالات جو ہیں وہ عمران خان کے یہ آ گئے ہیں کہ جن سے ان کو امیدیں تھی پوری نہیں ہوئی، اب ان پر وہ غصے نکال رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو خبر جو ہے وہ دینا چاہ رہا تھا۔ تو اب تک جو اطلاعات تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ آپ سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔